رب تعالی سے نا امید ہونا یہ کفر ہے، اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس ہو جانا کفر ہے، اور اس مایوسی پر، نا امیدی پر سخت عذاب ہے۔ ہم دنیا میں کتنے لوگوں کو، رشتے ناتوں کو، دوستوں عزیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ مہربانی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، جو کمزور ہوں ان کی مدد کرتے ہیں، یہ ہمارے دیکھنے میں آتا ہے۔ تو ان کو جب مہربان مان لیتے ہیں کہ یہ مہربانی کر رہے ہیں، تو کس کی توفیق سے؟ خود سے یہ اس قابل نہیں۔ تو یہ جب اتنے مہربان، ماں کتنی مہربان، باپ کتنا مہربان، بھائی بہن کتنے مہربان، دوست عزیز کتنے مہربان، تو رب تعالی کی رحمت سے مایوس ہونے کا کیا مطلب؟ ایک انسان کے گناہ کتنے ہوں گے؟ گنتی کرنا چاہے تو وہ گنتی کرے، 1,00,000، 2,00,000، 10,00,000، کروڑ، 10 کروڑ، کسی نہ کسی گنتی میں اس کے گناہ آ جائیں گے، جتنے بھی ہوں، یاد ہیں نہیں یاد ہیں، بالآخر گنے جا سکتے ہیں۔ رب کی رحمت کوئی گن سکتا ہے؟ تو پھر اس سے مایوس ہونا کیا مطلب؟ ایک مومن کتنا ہی گناہ گار ہو، اس کو پتا ہے کہ اللہ تعالی بڑا مہربان ہے۔ قرآن کریم کی پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مستقل آیت ہے قرآن کی۔ اللہ کے نام سے شروع، بڑا مہربان، نہایت رحم والا، ابتدا ہو رہی ہے۔ اس پر میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتایا، قرآن میں جگہ جگہ ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ایک سننے والا کہتا ہے، مولانا صاحب آپ بار بار کہتے ہیں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، قرآن تو کہتا ہے اللہ بہت مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے، پھر آپ اس سے ڈراتے کیوں ہیں؟ وہ تو بڑا مہربان ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا، وہ اپنے بندوں پر جتنا مہربان ہے کوئی اور اس جیسا مہربان نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ سوچا جا سکتا ہے، بڑا مہربان۔ ماں کے بارے میں ہم جانتے ہیں کتنی غلطیاں کر لیں، ماں مہربان، کتنا پیار کرتی ہے اپنے بچے سے، اور وہ رب خود فرماتا ہے 70 مائیں اتنا پیار نہیں کر سکتی جتنا رب تعالی اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ تو اتنے مہربان رب سے آپ ڈراتے ہیں، تو بڑا مہربان۔ اس کو سمجھانے والوں نے سمجھایا، جو پیارا ہو اس کو ناراض نہیں کیا جاتا، جس سے پیار کیا جائے اس کو ناراض، اونچی کہیے، نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالی نے ہم پر اتنی مہربانیاں کی ہیں تو ہمیں اس کو راضی رکھنا چاہیے یا ناراض کرنا چاہیے؟ سیدھی سی بات، ہر کوئی یہ کہے گا کہ راضی کرنا چاہیے۔ وہ بڑا مہربان، لیکن وہ رحمان ہے، رحیم ہے، تو وہ قہار بھی ہے، زبردست۔ اس کے غضب سے، اس کے قہر سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کو راضی رکھنا ہے۔
انسان ہے، خطا اور نسیان سے مرکب ہے، ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں، کتنا بھی بچیں خطا پھر بھی ہو جاتی ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں کیا کہا گیا کہ جب تم سے بھول چوک ہو جائے تو توبہ کرو۔ توبہ کا مطلب اللہ کی طرف پلٹنا، گناہ پر شرمندہ ہونا، یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، سچے دل سے توبہ کریں تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ ان سے بہت پیار کرتا ہے جو توبہ کرتے ہیں۔ سچی توبہ گناہ کو مٹا دیتی ہے، ہو سچی، یہ نہ ہو کہ زبان پر تو ہے توبہ توبہ اور دل گناہ کی لذت سے بھرا ہوا۔ زبان سے تو کہہ رہے ہیں یا اللہ معاف کر دے، اور دل میں ہے کہ موقع ملے گا تو چھوڑوں گا نہیں، تو وہ توبہ تو نہ ہوئی۔ تو جو سچی توبہ کرتا ہے، جھک جاتا ہے۔ میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا، پھر سنا دیتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے اللہ والے، نام نہیں لے رہا اس وقت، مہربانی، صحابی کے حوالے سے یہ بات سنائی جاتی ہے۔ ان کی فجر کی نماز قضا ہو گئی، نیند آئی، کوئی وجہ ہو گئی، نماز نکل گئی، ٹائم نکل گیا۔ انہوں نے قضا پڑھی، اٹھے جب اور بہت روئے، انہیں ایک نماز قضا ہونے کا بہت افسوس ہوا، بہت روئے، دل سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، گڑ گڑائے، شرمندہ ہوئے۔ اگلے روز فجر کے وقت جب ٹائم ہوا نماز کا تو کوئی ان کو اٹھا رہا تھا، نیند سے اٹھو، نماز پڑھو۔ جو نماز پڑھنے والا ہو اس کو اٹھائیں تو وہ خوش ہوتا ہے، کسی دوسرے کو اٹھائیں تو کہے گا کیا بات ہے، کیوں اٹھایا مجھے؟ لیکن جس کو نماز کا شوق ہو اس کو وقت پر اٹھا دیا جائے تو اس کو خوشی ہوتی ہے کہ بھئی مجھ پر مہربانی ہوئی، میری نماز ضائع نہیں ہوگی۔ ان کو اٹھایا تو وہ خوش ہوئے، کون ہے تو؟ نماز کے لیے مجھے اٹھا رہا ہے، کون؟ اس نے کہا میں شیطان ہوں۔ کہ شیطان کا کام نیکی سے دور کرنا، بھگانا، اور تو نماز کے لیے اٹھا رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ یہ کیسے؟ تو لوگوں کو تھپکی دیتا ہے کہ نیند ہے بڑی مزے کی، سوئے رہو، اور تو مجھے اٹھا رہا ہے۔ اس نے کہا جی اس کی بھی وجہ ہے، میں آپ کا فائدہ نہیں کر رہا۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں میں آپ کا فائدہ کر رہا ہوں تو ایسی بات نہیں ہے، کیوں اٹھا رہا ہوں؟ کل جو گزرا دن آپ کی نماز قضا ہو گئی تھی اور آپ بہت روئے تھے، آپ کو افسوس ہوا تھا، تو آپ کے رونے گڑ گڑانے کی وجہ سے اللہ نے آپ کو 70 نمازوں کا ثواب دیا۔ میں آج اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ اٹھو، وقت پر پڑھ لو تاکہ ایک ہی نماز کا ثواب ملے۔ بھلا نہیں کر رہا ہوں آپ کو، اٹھا رہا ہوں کہ کہیں پھر رو گے، پھر زیادہ ثواب مل جائے، تو زیادہ ثواب سے آپ کو روک رہا ہوں۔ پتہ کیا چلا؟ جو سچا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے، اللہ تعالی اس پر بہت مہربانی فرماتا ہے، کیونکہ اسے
محبوب کو ناراض کرنا پسند نہیں ہے. کہتا ہے میرا رب ہے، میرا پیارا ہے، مجھ سے راضی رہے. اور اللہ کا فرمان ہے سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب سے بڑھ کر ہے، اس سے سبقت کر گئی، پہل کر گئی. وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے. اور ہم غلامان رسول وہ ہیں جن پر خاص انعام ہوا ہے. غالباً 9واں پارہ ہے، آپ پڑھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، یا اللہ ہمارے لیے دنیا و آخرت کی بھلائیاں لکھ دے. تحریر آپ کے ہاں کہتے ہیں ان رائٹنگ، لکھا ہوا سند ہوتا ہے، مضبوط دلیل ہو جاتا ہے. یا اللہ لکھ دے. کون عرض کر رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے. یا اللہ ہمارے لیے لکھ دے دنیا و آخرت کی بھلائیاں. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ عرض کر رہے ہیں، اللہ تعالی ان سے کیا فرماتا ہے؟ اے موسیٰ، تم نے جو کچھ کہا ہے، مانگا ہے، سنو. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. اور اس سے پہلے فرمایا قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ، میرا عذاب میں جسے چاہوں گا دوں گا، جس کو چاہوں میں عذاب دوں. اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. تم نے چاہا ہے تو نبی کی دعا رد نہیں کی جاتی، پیارا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاہا دنیا کی بھلائی، خیر کی توفیق، مخلوق میں اچھا ذکر، تمام قوموں سے زیادہ بزرگی، شرف، اور آخر میں مغفرت، اظہار شان ہمیں مل جائے. اللہ نے فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا، اے موسیٰ تم نے مانگا ہے تو سنو، ان قریب میں نعمتوں کو ان کے لیے لکھ دوں گا، للذین یتقون ویؤتون الزکوٰۃ، جو ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. لکھوں گا کن کے لیے؟ جو ڈرتے ہیں، تقوی والے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. والذین ہم بآیاتنا یؤمنون، اور وہ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. کون ہیں وہ لوگ؟ ذرا دھیان سے سنیے. یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 156 اور 157 ذکر آیا. میں نے پھر سنایا آپ کو. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، اللہ نے اپنے حبیب کا نام اتنے پیار سے لیا ہے. سنیں، اللہ فرماتا ہے جن کے لیے لکھوں گا وہ کون ہوں گے؟ وہ غلامی کریں گے. کیا کریں گے؟ اونچی گئی ہے، غلامی کریں گے.
کس کی؟ اس رسول کی جو نبی امی ہے، غیب کی خبریں دینے والے کی، جس نے دنیا میں کسی کے سامنے پڑھا نہیں، رب کا سکھایا ہوا، الرسول النبی الامی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے پیار سے اپنے حبیب کا نام لیا۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ درود شریف میں نبی پاک کو پکارا جائے، ان کا نام لیا جائے تو اتنی مہربانی ہوتی ہے، بلکہ انہوں نے لکھا کہ زیارت ہو جاتی ہے۔ جسے لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس تورات اور انجیل میں، وہ نبی ان کو بھلائی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا، ستھری چیزیں ان کے لیے حلال فرمائے گا، پاک چیزیں حلال فرمائے گا، پلید اور گندی چیزیں ان پر حرام کرے گا، اور ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کے پھندے جو ان پر تھے اتارے گا، تو وہ جو اس پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اسے مدد دیں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اترا، وہی کامیاب لوگ ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے چیز مانگی، اللہ تعالی نے ان سے کیا فرمایا؟ یہ تمہاری قوم کے لیے نہیں ہے، یہ میرے حبیب کے غلاموں کے لیے ہے۔ تم جو مانگ رہے ہو لکھ دیں، یہ تمہارے لیے نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ اگر امت اتنی پیاری ہے تو مجھے وہ امت دے دے، وہ امت مجھے دے دے۔ اللہ نے فرمایا دے دی ہے اپنے حبیب کو، وہ تمہیں نہیں مل سکتی، وہ ہم نے اپنے حبیب کو دے دی ہے۔ یا اللہ اگر وہ امت نہیں مل سکتی تو مجھے اپنے حبیب کا امتی ہی بنا دے۔ تمنا کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اور ہمیں یہ شرف ملا ہو اور پھر ہم گناہوں کو پسند کریں تو کیا ہم سمجھدار کہلائیں گے؟ پوچھ رہا ہوں آپ، سمجھدار کون ہے جو رب کو ناراض نہ کرے؟